منصوبہ لے کر آئے ہیں ملیر ایکسپریس وے کے نام سے کہ جس کا کام یہ ہوگا کہ ڈیفنس اور کلفٹن کی جو عوام ہے اس کو ایک جو ہے وہ ڈائریکٹ پیسج دیا جائے. ملیر کی ماحولیات کی بقا، کراچی والوں کی بقا، اور کراچی والوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر یہ ملیر کے جو گرین بیلٹ ہے اس کو نہیں بچایا گیا تو ابھی جو ہیٹ ویو آ رہی ہے اس سے بہت زیادہ بری ہیٹ ویو آئے گی. روکنا صرف ملیر والوں کا نہیں، پورے کراچی والوں کا جو ہے وہ فرض ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو روکیں. ٹائمز آف کراچی کے ساتھ میں ہوں دانیال صدیقی. ناظرین، اب سے کچھ دیر قبل ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ملیر جو ایکسپریس وے ہے اس کے خلاف ایک ایکشن کمیٹی ترتیب دی گئی ہے کہ جو مذمت کر رہی ہے ملیر ایکسپریس وے کی، اور ان کا بنیادی طور پہ یہ کہنا ہے کہ جو منصوبہ ہے اس سے جو ملیر کی افادیت ہے اور اس کی جو زمینی زراعت جو خیز زمین ہے اس کو متاثر کرے گا یہ ملیر ایکسپریس وے. ملیر ایکسپریس وے کے اس کے ذمہ داران ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں خرم صاحب اور شبر صاحب. خرم صاحب، بنیادی طور پر تھوڑا میں ہسٹوریکل تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائے گا کہ اس پوری کمپین کو لانچ کرنے کی ملیر ایکسپریس وے کے خلاف اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ملیر کے ساتھ بڑے عرصے سے جو ہے وہ زیادتی چل رہی ہے کہ وہاں کی جو زرعی زمینیں ہیں اور جو وہاں پر یعنی 200 سال سے جو آبادیاں جو ہے وہاں پر مقیم ہیں، ان کا روزگار زندگی وہاں کی زمینوں سے جو ہے وابستہ ہے. ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں، جو کہ کراچی کے بہت سارے لوگوں کے علم میں. اچھا، جو بات لوگوں کو نہیں پتہ وہ یہ کہ اس ساری چیزوں کی جو کاسٹ ہے وہ پورا کراچی پے کر رہا ہے. وہاں پہ کراچی کا پانی جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ جتنا ماحول ہے کراچی کا وہ جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ساری آپ کی گرین بیلٹ ہے. اب مزید انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا کہ ان سوسائٹیز کی مزید قیمت بڑھانے کے لیے ایک منصوبہ لے کر آئے ہیں ملیر ایکسپریس وے کے نام سے کہ جس کا کام یہ ہوگا کہ ڈیفنس اور کلفٹن کی جو عوام ہے اس کو ایک جو ہے وہ ڈائریکٹ پیسج دیا جائے کہ وہ جو ہے وہ جا کر ڈی ایچ اے سٹی اور بحریہ تک جو ہے وہ پہنچے. جس سے ہوگا کیا، جس سے سیدھی سادھی سی بات جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہوگی کہ وہاں کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ سکیں، کیونکہ ان کو یہ لگے گا ڈیفنس کی اور کلفٹن کی عوام کو کہ اب ہم جو ہے وہ ڈائریکٹلی وہاں پر جو ہے 20 منٹ میں یا 25 منٹ میں یا واٹ ایور جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. اب یہ منصوبہ آپ سوچیں $160 بلین کا بن رہا ہے، ٹھیک، $160 ملین کا، ٹھیک ہے. $160 ملین کا یہ منصوبہ ایسا بن رہا ہے جس کی کوئی پروڈکٹیو ویلیو نہیں ہے کہ جو آپ کی جو نیشنل اکانومی میں جو ہے وہ کوئی کردار ادا نہیں کرے گا کہ کوئی چیز پروڈیوس کر رہا ہو، کچھ کر رہا ہو، ٹھیک ہے. ٹوٹل آپ جو ہیں وہ ایک پیسہ صرف لگا رہے ہیں، صرف خرچ کر رہے ہیں. کس کا پیسہ ہے؟ میرا، آپ کا پیسہ، ٹھیک ہے نا. اور اس کی جو قیمت اس کے ساتھ جو عوام ادا کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 150 ایکڑ سے زیادہ کی جو آبادی ہے، زمینیں ہیں اس کو، اور وہ زمینیں جو کہ آپ کی ہری پٹی کہلاتی ہے کہ جہاں سے آپ کی ہوا، آپ کا جو ہے وہ سبزیاں، آپ کے چرند پرند سب جو ہیں وہ وابستہ ہیں، آپ کا پانی وہاں سے وابستہ ہے، ان سب کو ڈسٹروائے کر کے آپ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ جو ہے وہ چند مافیاؤں کے جو ہے وہ پروجیکٹس جو ہیں اس کی قیمت بڑھ سکے. اچھا، مزے کی بات کیا ہے کہ اسی ندی کے دوسرے بینک پہ زمین خالی پڑی ہے جہاں پر جو ہے نہ کوئی زرعی زمین ہے نہ کچھ اور ہے. وہاں سے جو ہے اس منصوبے کو لے جایا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ کے بھی ذہن میں آنا چاہیے اور ہمارے بھی ذہن میں آنا چاہیے، پھر حکومت وہاں سے کیوں نہیں لے کر جانا چاہتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو پتہ ہے کہ وہ تو زمین خالی پڑی ہوئی ہے، اس کو تو وہ جب دل چاہیں گے مزید کسی کو بیچ دیں گے، کسی بلڈر کو بیچ دیں گے، یا اس پر کوئی نیا منصوبہ جو ہے وہ جب چاہیں گے کھڑا کر لیں گے. لیکن یہ جو جگہ ہے یہ خالی کرانا تو اتنا آسان کام نہیں. انہوں نے کہا یہ اچھا ہے کہ اس زمین سے لے کر جایا جائے، بجائے وہاں سے جہاں سے ہم بعد میں مزید کما سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ ضائع کرنے کا. تو یہ پورا منصوبہ اس کے لیے بن رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں کی نہ صرف آبادی، وہاں کی زراعت، وہاں کے جانور، وہاں کے چرند پرند، وہاں کے نباتات سب متاثر ہو رہے ہیں. اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ کراچی کے ماحول پر اور کراچی کے موسم پہ پڑے گا. اسی کی وجہ سے جو ہے وہ سطح سمندر جو ہے وہ اوپر آئے گا. اور وہی ڈیفنس اور ڈی ایچ اے کی عوام جس کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کے لیے یہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، انہی کے اوپر جو ہے وہ سب سے زیادہ اس ساری چیز کا اثر ہوگا. اور اس کو جو ہے وہ روکنا صرف ملیر والوں کا نہیں، پورے کراچی والوں کا جو ہے وہ فرض ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو روکیں.
ورنہ یہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ تباہی کا ذمہ دار بنے. سیاسی جماعتیں ہم نے دیکھا ماضی میں بھی انکروچمنٹ ہو، اورنگی نالہ ہو یا گجر نالہ، اس پہ جب بھی انکروچمنٹ ہوتی ہے اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی سیاسی جماعتیں مخالفین کی طرف سے یا ناقدین کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کم از کم دورے کرتی ہیں اور اس کے حوالے سے اپنی حمایت کا یقین دلاتی ہیں متاثرین کو. اس پورے سینیریو کے اندر جو آپ کمپین لے کے چل رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کی کتنی سپورٹ حاصل ہے آپ کو؟ دیکھیں جو وہاں کے لوکل نمائندے ہیں ان کی تو مجبوری ہے نا کہ وہ ڈائریکٹلی تو نہیں، پیچھے جو ہے وہ عوام کو کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اب جیسے انہوں نے لیٹرز جو ہے وہ لکھے، اب اگر تمام اراکین اسمبلی نے لیٹرز لکھ دیے اور سی ایم سندھ کے پاس ہیں تو اصولی طور پہ سی ایم سندھ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جمہوری روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جو بھی وہاں کے منتخب نمائندے کہہ رہے ہیں اس بات کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے، ٹھیک ہے. لیکن اس سے زیادہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک چیز ہوگی، جب بلدیاتی الیکشن آنے لگے گا اس وقت یہ کہیں گے نہیں اچھا ہم منصوبے کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. جیسے وہ الیکشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد وہ پھر اپنی ڈگر پہ جو ہے وہ چل پڑیں گے. اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ اس میں سوا جاگیردار اور سرمایہ دار کے جو ہے وہ کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا. کہ کروڑوں کا جب ایک الیکشن ہوگا تو اس میں ایک عام آدمی تو جو ہے کمپیٹ نہیں کر سکتا. جو کروڑوں کا الیکشن لڑ رہا ہے وہ پھر کروڑوں کماتا ہے، اربوں کماتا ہے، اسی لیے وہ لڑتا ہے. اور یہی سارا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ کافرز بھرے جا رہے ہیں، اسی لیے یہ پروجیکٹس آ رہے ہیں. کیوں آخر تعلیم پہ کیوں نہیں جو ہے وہ پیسہ خرچ کیا جاتا؟ آخر صحت پہ کیوں نہیں پیسہ خرچ کیا جاتا؟ یہ جو علاقوں کی سڑکیں ہیں آپ جا کر دیکھیں کہ جو ہے وہاں پر چلنا مشکل ہے، گاڑی تو بہت دور کی بات ہے نا. نالوں کا پانی جو ہے وہ گٹر بھرے ہوئے ہیں، وہ پانی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ جا رہا ہے، گھروں میں پانی نہیں ہے. یہ پروجیکٹس کیوں نہیں یاد آتے؟ سارے پروجیکٹس آپ کو ایسے کیوں یاد آتے ہیں جو 160 ملین کے ہوں اور جس میں جو ہے وہ سوائے کچھ کنسٹرکشن مافیاؤں کے اور جو ہے وہ بلڈر مافیاؤں کے اور کوئی معاملہ ہو نہ رہو. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. ایک تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ جب تک آپ سڑکوں پہ نہ نکلیں، جب تک آپ احتجاج یا پروٹیسٹ نہ کریں، پریس کلب کے باہر کسی مرکزی اشارہ کو بلاک نہ کریں، اس وقت تک لوگ کہتے ہیں ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کر لیے جاتے. آپ اپنی اس جو مہم ہے اس کو کس طریقے سے آئندہ، ظاہر ہے کہ آپ لوگ خود بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، آپ نے ایکسپرٹس اپنے ساتھ شامل کیے ہوئے ہیں اس پوری کیمپین کے اندر، تو آئندہ کا کیا لائے عمل ہے قانونی چارہ جوئی کے علاوہ؟ دیکھیں جو پھر سیاسی ایشوز ہیں یا جو سیاسی طریقے ہیں وہ بھی اپنائے جائیں گے اور جو پروٹیسٹ کے جو طریقے ہیں وہ بھی اپنائے جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں ایٹ دس پوائنٹ کہ جو کہتے ہیں رہائشی لوگ نکل کے جو کہتے ہیں سڑکوں پہ آئیں. کیونکہ جب ان کے اور کریں گے بھی کیا، جب ان کے گھروں پہ بلڈوزر آئیں گے، ان کی زمینوں پہ بلڈوزر آئیں گے تو کوئی نہ کوئی بلڈوزر کے سامنے تو آ کے کھڑا ہوگا نا اپنی وہ چیز کو روکنے کے لیے. انہوں نے پاکستان آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بھی یہی جو کہتے ہیں کیا. جب ماہی گیر گئے تو وہاں پہ جو کہتے ہیں لوگ بندوق تان کے ان کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا جو 25-30 لانچیں اور ساری چیزیں گئی تھیں، انہوں نے پروٹیسٹ کیے. پھر اسی طرح سے جو کہتے ہیں باقی گجر نالے کے اس میں بھی جو پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے مگر اس کا بھی کیا نکلا. اسی طرح سے جب سی بی سی اور ڈی ایچ اے کے میں جو بارش ہوئی تھی 2020 میں اور جو کہتے ہیں سارے سیلابی ریلے آئے تھے، وہ بھی ان لوگوں نے آ کے جو کہتے ہیں پھر پروٹیسٹ کی. اس میں پھر انہوں نے فیک ایف آئی آر جو کہ سال بھر لوگ وہ بھگتتے رہے. مگر ہم لوگ سارے تمام طریقے اپنانے کے لیے جو کہتے ہیں تیار ہیں. اس میں جو ہے پہلے چاہیں گے کہ آف کورس بات چیت سے آف کورس حل ہو، پھر قانونی دروازے پہ کھٹکھٹائیں گے اور جو یعنی جو پروٹیسٹ کرنا چاہے گا جو وہ پروٹیسٹ کرے گا. ابھی کتنے ایسے مکانات ہیں، کتنی زمینیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس عمل کے بعد نقصان دہ ہو جائیں گی؟ مطلب جب ملی ایکسپریس اگر تعمیرات شروع ہو جاتی ہیں اور بن جاتا ہے تو کتنے ایسی فیملیز ہیں جو اس سے افیکٹیز کتنے ہوں گے؟ جیسے یہ اسلم بلوچ صاحب نے جو کہا تقریباً 210 اس طرح کے گھر ہیں اور جو کہتے ہیں ہزاروں پھر وہ جو کالڈ لوگ ہیں اور پھر زمینیں بھی جو کہتے ہیں کافی ایکڑوں پہ ہیں. وہ ایگزیکٹ آپ کو جو کہتے ہیں اسلم صاحب ہی بتا سکیں گے، بتائیں گے یا حفیظ صاحب بتائیں گے. تو یہ تو بہت زیادہ، مگر صرف جو امپیکٹ ہے وہ صرف ادھر تک محدود نہیں رہے گا پورا، کیونکہ آپ کا ملیر ایکسپریس وے کی جو گرین بیلٹ ہے جو بنتی جا رہی ہے اور جو ریور بیڈ ہے بنتی جا رہی ہے، تو اس کا امپیکٹ آپ کے ڈیفنس کے اوپر بھی ہوگا، اس کا امپیکٹ باقی کراچی پہ بھی ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا. ہم لوگ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملیر کی ماحولیات کی بقا کراچی والوں کی بقا، اور کراچی والوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر یہ ملیر کے جو گرین بیلٹ ہے اس کو نہیں بچایا گیا تو ابھی جو ہیٹ ویو آ رہی ہے اس سے بہت زیادہ بری ہیٹ ویو آئے گی اور ابھی جو سیلابی ریلے آتے ہیں اس سے زیادہ برے سیلابی ریلے آئیں گے. جی آپ نے یہ گفتگو سنی، ملیر ایکسپریس وے اینٹی ایک مہم چل رہی ہے اور اس کے حوالے سے یہ کمپین بھی ذمہ داران لانچ کر رہے ہیں کہ جن کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ جو تعمیرات ہو رہی ہے ملیر ایکسپریس وے کی اس سے جہاں ایک طرف جو زرعی زرخیز زمینیں ہیں ملیر کے اندر جو ہیں
وہ متاثر ہوں گی نہ صرف بلکہ اس کے علاوہ بھی جو کراچی کا ماحولیاتی تبدیلی جو رونما ہو رہی ہے، چاہے وہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو، اس کے اثرات اس کے اوپر بھی نظر آئیں گے. اور اس کے بعد جب ممکنہ طور پر مونسون کا اسپیل آئے گا تو اس کے بعد بھی شہر کے اندر جو مزید جو علاقے ہیں، جو متصل علاقے ہیں ملیر سے، ان کے اندر پانی بھی بھر جائے گا اور دیگر بھی جو ماحولیاتی تبدیلی ہیں وہ بھی رونما ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہاں پر ان لوگوں کی یہ اپیل ہے کہ ملیر ایکسپریس کی تعمیر کو روکا جائے تاکہ کراچی کا ماحول بھی بہتر رہ سکے اور ملیر کہ جو کراچی کی زرخیز زمین ہے وہ بھی اپنا جو فائدہ ہے، جو اس کے زرخیزی ہے، اس سے لوگ اہل کراچی فائدہ اٹھاتے رہیں. اپنے میزبان دانیال صدیق کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.